نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، پیشتے اس کے کہ ہم گزشتہ اتوار کی گفتگو کو فردر آگے بڑھائیں. یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جواب کچھ صاحبان کو درکار ہیں. کسی صاحب نے قوالی کے بارے میں ایک سوال پوچھا ہے کہ بعض علماء اور صوفی حضرات قوالی کے سخت مخالف ہیں اور بعض اس کے حق میں ہیں. دونوں میں سے صحیح کیا ہے؟ جیسا کہ اس سوال میں خود ہی لکھا ہے کہ کچھ مکتبہ فکر قوالی کے حق میں ہیں اور کچھ قوالی کے مخالف ہیں. در حقیقت ایسے تمام شغل جو انسان کو رب کی یاد سے غافل کر دیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تفریح کی اجازت ہے اسلام میں، تفریح سے منع نہیں کرتا اسلام. آپ آزاد ہیں کوئی بھی ہابی اڈاپٹ کرنے کے لیے، آپ آزاد ہیں کسی قسم کا کوئی شغل اختیار کرنے کے لیے. رب تعالی نے صرف اس کی ایک براڈ آؤٹ لائن دے دی کہ کوئی بھی ایسا شغل جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ مناسب نہیں، اور کسی ایسی چیز جو کہ اللہ کی یاد دلاتی رہے اس کے ساتھ انسان کا شغف مباح ہے. اسی لیے موسیقی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی موسیقی جو دل پر رقت طاری کر دے اور انسان کو رب کی یاد آنے لگے وہ مباح ہے، اور ایسی موسیقی جو انسان کو رب سے غافل کر دے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ فارمولہ قوالی پر بھی لاگو ہوتا ہے، اس کا اطلاق قوالی پر بھی ہے. اگر تو قوالی سن کر انسان رب کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کی یاد میں کھوتا ہے تو وہ جائز ہے. اور اگر قوالی سن کر انسان غیر اللہ کی یاد میں کھونے لگے یا کسی غیر اللہ کی یاد اس کو رب کی یاد سے زیادہ ستانے لگے تو پھر مناسب نہیں ہے. یہ انسان کے اپنے مزاج کی بات ہے. کچھ لوگ فلمی گانے سنتے ہیں، ان گانوں سے بھی وہ مطلب ایسا نکالتے ہیں کہ رب کی یاد آنے لگتی ہے، انہیں تصوف اسی میں ڈھونڈ لیتے ہیں. اور کچھ لوگ قرآن پاک کی قرأت کو بھی میوزک بنا لیتی ہیں. تو یہ انسان کے اپنے اصل میں سوچ پر منحصر ہے. اس لیے قوالی کے بارے میں یہ حتمی رائے دینا کہ جائز ہے یا ناجائز وہ مناسب نہیں ہوگا. معلوم نہیں کوئی شخص اسے کس طرح سے سن رہا ہے. ایک اگلا سوال انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض صوفیہ کرام دوران قوالی بندے کو خدا سے ملا دیتے ہیں اور بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک سے ملا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں، یہ مقام عشق ہے، یہ گمراہی ہے. یہ معاملہ بڑا باریک ہے. اگر تو ہم یوں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے محبوب ہیں جو کہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اسی طرح اگر ہم یہ جانیں کہ علم میں رب کے بعد اگر کوئی یکتا ہے انسانوں میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ سے بڑھ کر علم سوائے رب کے اور کسی کے پاس نہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ انسان ناقص العقل ہے، بائی ڈیزائن اس کے اندر خامیاں موجود ہیں، اس کا علم بھی نامکمل ہے، اس کی عقل بھی محدود ہے، اس کی نگاہ بھی محدود ہے، تو رب تعالی تک انسان اپنے علم، اپنی عقل اور اپنی محبت سے اس طرح نہیں پہنچ پائے گا. یہ بالکل بات وہیں چلی گئی جو گزشتہ اتوار ہم زیر بحث لے آئے تھے کہ میں نے 3 راستے عرض کیے تھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے. ایک ول، دوسرے نالج اور تیسرا لو. بات وہیں آ گئی ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری نظر بھی محدود ہے، عقل بھی محدود ہے، علم بھی محدود ہے اور ہم خود خطا کے پتلے ہیں، تو رب تعالی تک عقل اور علم سے ہم کیسے پہنچ پائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں ایک پڑاؤ چاہیے ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہمیں 50 منزلہ بلڈنگ پر چڑھنا ہو سیڑھیوں کے ذریعے تو ہم لگاتار نہیں چڑھ پائیں گے. راستے میں ہمیں کہیں نہ کہیں ٹھہر کے سانس لینا ہوگا، تو تبھی ہم خیریت سے 50ویں منزل تک پہنچیں گے. اگر رب تک پہنچنا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پکڑنا ہی ہوگی. پہلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پالنا ہوگی اور اپنی نگاہ، اپنی توجہ اور اپنے دل کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا پڑے گا. غیر مشروط محبت کریں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور غیر مشروط عقیدت رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اضافی چیز ہمیں کرنا ہوگی، وہ یہ کہ دل میں ہمیں احسان مند محسوس کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہم تک اللہ کا سچا دین پہنچایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان عظیم ہے. تو جب ہم مرکز بنا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی توجہ کا، اپنی محبت کا، اپنی نگاہ کا، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے گا. تو ایک بار جب ہم اس دائرے میں داخل ہو گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے والے ہیں، اس دائرے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رب سے ملا ضرور دیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اس مقام پر لاتے ہیں اور وہاں سے ہمیں رب تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور جب ہم رب کا پیار دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو دوئی کا احساس ختم ہوتا ہے. وہ یکجائی وہاں آتی ہے. یہ دوئی اور یکجائی لاسٹ سنڈے بھی ہم نے ڈسکس کی تھی. یہ مقام عشق ہے. تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں تو وہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو یوں ہم کہنے لگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب ایک ہی ہیں. یہ محاورتاً کہتے ہیں، اصلاً اس کا معنی وہ نہیں ہوتا. یہ تمثیلاً بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط پیار کرنے لگیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو جائیں تو لامحالہ رب تعالیٰ تک چلے جائیں گے۔ تو قوالی کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے کوئی ملاتا ہے، اس کے لیے کسی نشست میں شاید میں نے کافی دیر پہلے ایک ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تنہا تھے ہم دونوں، کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ تو میرے مرشد صاحب نے ایک بات کہی، وہ ایسا دور تھا باوجود مرشد صاحب کے پاس بیٹھنے کی، اس راہ کو پکڑنے کے، میرے ذہن پر مغربی تعلیم کا اثر بہت زیادہ تھا۔ تو جب مرشد صاحب نے وہ جملہ کہا تو میں کانپ گیا کہ یہ کیا شرک بول دیا، لیکن میں اس پر کوئی ہفتہ 10 دن غور کرتا رہا۔ ہمارے ادب کے اپنے مرشد صاحب سے تو کچھ عرض نہیں کیا، لیکن خود میں دل میں اس پہ غور و فکر کرتا رہا کہ یہ جملہ کیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ مجھ پہ حقیقت کھلی کہ مرشد صاحب نے تو ٹھیک کہا تھا، میں ہی اسے غلط سمجھا تھا، کم علمی کی وجہ سے میں اصل بات کو گرفت میں لے نہیں سکا۔ وہ مرشد صاحب فرمانے لگے بیٹھے بیٹھے کہ میاں، مرشد کو تو رب کا درجہ دینا پڑتا ہے۔ اور اسی جگہ بیٹھے ہوئے ایک دن مرشد صاحب نے فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ علی ہی رب ہے۔ میں پھر بدک گیا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، شرک کر دیا۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ عقدے کھلے اور واضح ہو گئی بات مجھ پر۔ وہ قصہ وہی تھا کہ جب مرشد صاحب فرما رہے تھے کہ مرشد کو رب کا درجہ دینا پڑتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے، یہ مقصد نہیں تھا مرشد صاحب کو جو میں سمجھا۔ وہ تمثیلاً کہہ رہے تھے کہ مرشد کا احترام اس انداز میں کرنا پڑتا ہے اور مرشد کی بات اس طرح ماننی پڑتی ہے جیسے ہم قرآن میں لکھی بات مانتے ہیں۔ جیسے یہیں بیٹھے ہوئے ایک بار میں نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اسے مرشد مان لیتے ہیں، تو انسان کی ڈکشنری سے 5 کاف، چھوٹے کاف، وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ اردو کا الفابیٹ ہے، کاف، قاف نہیں، کاف۔ کیوں، کب، کیسے، کس طرح، یہ کاف نکل جاتے ہیں۔ مرشد سے یہ سوال نہیں پوچھے جاتے۔ وہ یوں مرشد صاحب نے کہا، میں نے تو یہ ایکسپلین کر دی بات، مرشد صاحب بڑے آدمی تھے، میں جو باتیں 100 جملوں میں کہتا ہوں آپ ایک جملے میں فرماتے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ اگر سامنے مجھ جیسا بے علم شخص بیٹھا ہے تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا جب تک کہ 15 دن اس کے اوپر غور و فکر کے لگا نہ لے، پھر کہیں بات سمجھ میں آتی تھی کہ کہا کیا تھا مرشد صاحب نے۔ تو جب ہم اپنے مرشد سے کوئی سوال نہیں پوچھتے، حتیٰ کہ کچھ سوچتے ہی نہیں کہ مرشد صاحب نے کہا کیا اور اس کی تعمیل میں تو میری جان چلی جائے گی، مجھے نقصان ہو جائے گا، تو وہ مقام ہم نے مرشد کو پھر وہی دے دیا۔ تو یہ تمثیلاً انہوں نے مثال کے طور پر وہ بات کرتے ہوئے کہی۔ اسی طرح جب آپ نے فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ رب بھی علی ہے، تو اس سے بھی مراد یہ تھی در حقیقت وہ طریقت کا اور تصوف کا ایک واسطہ، ایک زینہ، اس کو ایکسپلین کر رہے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں رب کی محبت حاصل کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت کرنا ہوگی، بلکہ شاید غیر مشروط محبت کافی نہ ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس طرح کا عشق کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہو جائیں۔ یہ شریعت کا ہے راستہ۔ طریقت میں، تصوف میں ایک زینہ اور بڑھ جاتا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں رب تک پہنچنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ یہ عشق پالنا ہوگا، تو وہاں سے ہم پہنچا دیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر۔ اسی سلسلے میں وہ مشہور حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ، تو دروازے میں داخل ہوئے بغیر ہم شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ میری اس گفتگو سے شاید بہت سے دوستوں کو یہ گمان ہو کہ میرا تعلق اہل تشیع سے ہے، ایسا نہیں، میں اہل سنت میں سے ہوں اور جناب حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا پیروکار ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ میں نے جانا ہے، جب تک کہ ان ہستیوں کو ہم نہیں پکڑتے، جب تک کہ ہم ان ہستیوں کی دہلیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ لیتے، رب تک پہنچنا دشوار ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان سے پیار کرنا ہی پڑے گا، اور ان سے پیار بھی اس درجے کا کہ وہ عشق ہو جائے۔ تو یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک انسان پہنچا دیا جاتا ہے، درجہ بدرجہ اوپر جاتا ہے انسان۔ تو یہ تصوف میں ایک زینہ اور ہے جس کو مرشد صاحب نے ان لفظوں میں بیان کر دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمودات، آپ کی تعلیمات کو بلائنڈلی فالو کر لو، یہ مقصد یہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سنت کو بلائنڈلی فالو کر لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک جا پہنچو گے، اور جب اس دہلیز کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی دہلیز کے غلام ہو کے رہ گئے تو رب کی دہلیز تک پہنچا دیے جاؤ گے۔ تو یہ بات بہت دور چلی گئی، وہ سوال کچھ ایسا ہی تھا۔ تو یہ مقام عشق کا ہے، لیکن یہ عشق جنون نہ بننے پائے۔ جنون میں ہوش و حواس کھو دیتا ہے انسان، اور اگر عشق جنون میں داخل ہو گیا تو کمتر درجے میں چلا گیا۔ جب تک عشق عشق رہتا ہے، ہوش و حواس قائم رہتی ہیں، اس وقت تک انسان تلوار کی دھار پر بڑے اطمینان سے چلتا رہتا ہے، لیکن جہاں جنون میں داخل ہوا وہاں پھر انسان کا ذہن اس کے دل سے کنٹرول کھو دیتا ہے۔ اسی لیے تصوف میں جو دو صنفیں ہیں، سالک اور مجذوب، سالک کو مجذوب پر ایج حاصل ہے کہ سالک صاحب عقل اور صاحب ہوش و حواس ہوتا ہے، مجذوب رب کے عشق میں جنون میں داخل ہو گیا ہوتا ہے، جہاں اس کی عقل اور اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ وہاں حکمرانی صرف اور صرف دل کی ہے، عقل بہت دور چھوڑ آتا ہے۔ وہ سالک کو فوقیت حاصل ہے مجذوب پر۔ تو مقام عشق ہے، مقام جنون نہیں ہے، نہ وہ مقام گمراہی ہے۔ اس میں احتیاط یہی ہمیں کرنا ہوگی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اندھا دھند کرنا ہوگی، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ رب رب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر مقام کے باوجود اللہ کے بعد نمبر 1 پر آتے ہیں۔
اللہ کے بعد؟ اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اور بعض صوفی حضرات دوران گفتگو بھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں. اصل میں صوفی اکرام پر، اولیاء اکرام پر مختلف کیفیات وارد ہوتی رہتی ہیں. سالک بھی حالت جذب میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ مومنٹری کیفیت ہوتی ہے، لمحاتی کیفیت ہوتی ہے. کیفیت آئی اور چلی گئی. جس طرح صاحب جنون پر ملکی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا کہ اگر کسی ایسے صاحب کے ہاتھوں قتل ہو جائے جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، تو دنیا کی کوئی عدالت انہیں اس قتل پر سزا نہیں دیتی، بلکہ ذہنی معذوروں کے ہسپتال میں انہیں بھجوانے کا حکم جاری ہو جاتا ہے. اسی طرح صاحب جنون پر شریعت کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا. تو جب سالک اگر کبھی حالت جذب میں چلا جائے تو وہ نانا باتیں کرتا ہے، پھر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، نہ اپنے ذہن پر نہ اپنی زبان پر. تو وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے. تو وہ عشق میں اتنا ڈوبا کہ وہ یکجائی کے مقام سے اس نے گفتگو کر دی کہ تو کون اور میں کون، ایک ہی تو ہیں. یہ جنون کا مقام ہے. لیکن وہ بات صرف حالت جذب میں ایسی کہے گا. اسی طرح بعض اوقات انسان پر، ولی اللہ پر یا صوفی پر حالت سکر طاری ہو جاتی ہے. سالک تمام تر کوشش کرتے ہیں کہ وہ حالت سکر میں جانے نہ پائیں، لیکن اگر کبھی چلے جائیں تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس لمحے ان کے سامنے سے دور ہو جائے. معلوم نہیں کیا بات زبان سے نکال دیں گے. اسی طرح مجذوب کو نہیں چھیڑنا چاہیے کہ معلوم نہیں وہ زبان سے کیا بات نکال دے. صاحب علم لوگ جب کسی مجذوب کو ملتے ہیں تو کچھ مجذوب باوجود صاحب جنون ہونے کے خاصے ہوشیار ہوتے ہیں کہ وہ سالک سے دعا کرنے کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو. اور جہاں کسی سالک نے کسی مجذوب کے لیے دعا کی وہ خالی ہو گیا. تو یہ شرارت بھی کر جاتے ہیں بعض کا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مجذوب صاحب علم سے دعا کے لیے کہے تو اس کا آسان ترین توڑ یہ ہے کہ پلٹ کے اس سے کہہ دیا جائے کہ میں کیوں دعا کروں، تم کرو میرے لیے دعا. بھاگ جائے گا، کبھی دعا نہیں کرے گا. تو وہ حالت جذب میں کہی ہوئی بات پر قوانین، خواہ وہ ملکی ہوں، لا آف دی لینڈ ہو یا شریعت لا ہو، وہ لاگو نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے. تو اس وقت اگر کسی نے اس عشق کے جنون میں یہ بات کہہ دی کہ تو کون اور میں کون، ایک ہی تو ہیں، تو قابل گرفت نہیں آتا. وہ حالت جذب میں کہی جاتی ہیں یہ باتیں، ورنہ سالک ایسی جسارت نہیں کرتا کبھی. وہ تو رب سے محبت کرتا ہے. اور جس طرح لاسٹ سنڈے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اسی ایک ڈر کے تحت اس کی ہر بات، ہر خواہش، ہر اس کی فرمائش پوری کرتا جاتا ہے بندہ. یوں تمام صاحب علم یہ سبق دیتے ہیں کہ رب سے پیار پالو، اسے خوف نہ پالو، اس سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ خوف جب پالیں گے آپ تو اس سے دور بھاگیں گے. جب پیار اس سے پالیں گے تو اس کے قریب جانے کی خواہش بہت شدید ہوگی، اور اس پیار کے مارے آپ ہر وقت اسی ڈر میں مبتلا ہوں گے کہ میری کسی حرکت سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے.
محبوب کی ناراضگی سے انسان ڈرتا ہے. یہ کسی صاحب نے اصل میں سوال بھیجا اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ پل سرات لکھنا چاہتے تھے، جس کو روانی میں پر سرات لکھ گئے ہیں. یہ غالباً پل سرات ہے، اور اگر یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے پر سرات لکھا ہے تو یہ ٹرم میرے علم میں ابھی تک آئی نہیں، اس لیے اس پر میں کوئی بات کر نہیں پاؤں گا آپ سے. لیکن اگر یہ پل سرات ہے تو میرا اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ در حقیقت یہ پل سرات ایک امیجنری پل ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو اعمال کا فیصلہ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا جیسے تلوار کی دھار پر چل رہا ہے انسان، اور ایسا کڑا وقت ہوگا کہ بڑے سے بڑا نیک انسان، بڑے سے بڑا ولی اللہ کانپ رہا ہوگا کہ میں اس پل سرات سے گزروں کیسے. یہ محاورتاً ہے، امیجنری چیز ہے. اس کا میرے علم کی حد تک کوئی فزیکل وجود نہیں ہے. دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ جب رب فیصلہ کر دے گا تو پھر بھی پل سرات پر سے گزرنا پڑے گا. فیصلہ جب ہو گیا کسی کا تو پھر پل سرات سے گزرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جب رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے اور تم دوسری طرف، تو پھر تو اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی کہ رب کا فیصلہ ہے. تو رب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد تو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ صرف قربانی کرنے والے یا قربانی کا جانور ہی پل سرات سے گزرے گا، باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ صاحب، یہ قربانی کے جانوروں کا پل سرات سے گزرنا کہ وہ اپنی پشت پر قربانی کرنے والے کو بٹھا کر بڑے اطمینان سے پل سرات پر سے گزر جائے گا، یہ وہی تمثیلی باتیں ہیں. سے مراد یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے خالصتاً سنت ابراہیمی پوری کرنے کے لیے، تو اس کا اجر اتنا ہے کہ وہ اس قربانی کے صدقے بہت سے گناہوں سے معاف کر دیا جائے گا. حساب کتاب میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. مراد وہ یہ ہے اس سے. ایک سوال یہ ہے کہ از دیر اینی فرام اولیاء اکرام who gives duty on روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء اکرام میں بھی اصل میں بہت سے کیٹیگریز ہیں اور ان کی ڈیوٹیز لگتی رہتی ہیں، ڈیوٹیز سے ریموو ہوتے رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ لوگ حاضر رہتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں ہر وقت. یہ لوگ اس معاملے میں شاید اس سے زیادہ میں کچھ بیان نہ کر سکوں آپ سے، لیکن اتنا میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سے اولیاء کرام وہاں موجود ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہر وقت. گزشتہ اتوار ان 3 طریقوں پر گفتگو ہو رہی تھی اور لو کو تو ہم نے ایٹ لینتھ ڈسکس کیا تھا، لیکن اس کے دوسرے 2 راستے جو ہیں ول اینڈ نالج وہ ڈسکس نہیں کر پائے تھے ہم. ول جیسے میں نے لاسٹ سنڈے بھی عرض کیا تھا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ
کانشیسنیس، جو جس طرح ذہن کے مائنڈ کے 3 لیول بتائے تھے، عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں. اگرچہ زیادہ ایمفیسس ہمارا لاسٹ سنڈے اللہ سے محبت پر تھا، لیکن یہ باقی دونوں راستے بھی بے معنی نہیں ہیں. اگرچہ ہم نے اس کے بارے میں یہی عرض کیا تھا کہ انسان اپنی فطری خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے باقی 2 راستوں سے مشکل سے ہی پہنچتا ہے. اس کے اندر خطرات بہت ہیں، کہیں بھی پاؤں پھسل سکتا ہے. لیکن یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، انٹیگریٹڈ ہیں. یہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ یہ تینوں یکجا کر کے فالو کرنا پڑتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک جنکچر پر جا کے یہ تینوں راستے مل جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک راستہ ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ محبت جس کے اوپر اتنا ہمارا اس دن ایمفیسس تھا، ایک مقام پر یہ محبت بغیر نالج کے اندھی ہوتی ہے، اور نالج بغیر محبت کے ڈرائی ہوتا ہے، بے رنگ ہوتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں مضمون تو بہت خشک تھا. کلاس روم میں جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سبجیکٹ تو بڑا ڈرائی ہے، بہت خشک ہے. تو ڈرائی ان معنوں میں ہے، بے رنگ انہی معنوں میں میں نے استعمال کیا. علم کے اندر رنگ آمیزی کے لیے، اسے تر و تازہ بنانے کے لیے، اس کو اٹریکٹو بنانے کے لیے محبت کا ہونا بڑا ضروری ہے. بہت سی ایسی مثالیں ہمارے یہاں ہیں کہ علم میں محبت شامل نہیں ہوئی رب تعالیٰ کی، تو وہ عالم تو ہو گئے لیکن ولی اللہ نہیں بن پائے، اللہ کے دوست نہیں بن پائے. اسی طرح اولیاء کرام جو محبت کے راستے رب تک پہنچے، وہ ایک مقام سے آگے نہیں جا پائے، ٹھپ ہو گئے. بڑی ارلی سٹیج پر آ کے ان کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے کہ وہ بلائنڈ ہے بندہ. اور علم بغیر کانشیسنیس کے آتا نہیں. اگر انسان کے پاس علم حاصل نہیں ہوتا انسان کو، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسان کانشیسنیس کے سمندر کے اندر نہیں اترا ہے، بلکہ کانشیسنیس کے سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہے. تو جب تک کہ کوئی شخص کانشیسنیس کے سمندر میں اتر نہیں جاتا، غوطہ نہیں لگاتا، اس کو علم حاصل نہیں ہوتا. اور کانشیسنیس کیا ہے؟ خود کو پہچاننا ہے. اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. وہ یہی بات ہے اصل میں، کہ جب تک کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے گا نہیں، اسے علم حاصل نہیں ہوتا. تو یوں یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. کانشیس مائنڈ، نالج اور محبت. اس کانشیس مائنڈ کو شروع میں نے ول کا نام دیا تھا. ول محیط ہے ان چیزوں پر. تو پہلے انسان کو یہ جاننا ہوگا کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، میں کون ہوں، میری پیدائش کا مقصد کیا تھا. پھر کہیں آگے چلے گا، ایک ڈائریکشن اسے مل جائے گی، ایک راستہ مل جائے گا اس کو. تو یہ کانشیسنیس لیول لانا پڑے گا ہمیں. اس کے بعد علم عطا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی محبت عطا ہوگی. اس لیے رب تعالیٰ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو انسان کو رب تعالیٰ کی
قدرت کا ادراک ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر خدا کی بڑائی کا احساس بڑھتا ہے، اور جو خدا کی بڑائی کا احساس بڑھتا ہے، رب تعالی کا خوف، اس کے بڑے ہونے کا خوف دل پر طاری ہوتا ہے، اور انسان میں محبت پیدا ہونے لگتی ہے اپنے رب کے لیے، کہ اسے ادراک ہو رہا ہے اپنے علم کے ذریعے سے کہ میرا رب مجھے کس طرح پالتا ہے، اور اتنے بڑے ظرف کا مالک ہے کہ وہ میری کوتاہیوں کو نہیں دیکھتا، میری نافرمانیوں کو نہیں دیکھتا، میرے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ تو یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ میں اسے مانتا ہوں یا نہیں مانتا، کہیں میں اس کا منکر تو نہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کہیں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہا، اور اس کی بھی وہ فکر نہیں کرتا مجھے دیتا ہوا کہ میں اس کا کتنا نیک بندہ ہوں۔ وہ سب کو دیتا ہے، اس کا ظرف اتنا بڑا ہے، وہ ان چیزوں سے بہت اوپر ہے کہ جہاں وہ یہ دیکھے کہ اچھا اس نے میرے وجود کا انکار کیا، اس کا رزق بند کر دو، ایسا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ تو جو اس پر انسان گہرائی میں دیکھنے لگتا ہے، اس چیز کو جاننے لگتا ہے، اس چیز پہ غور کرتا ہے اور اس پر عقدے کھلنے لگتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اکرام رب سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ کانشیسنس لیول جب بڑھے گا، ہمارے اندر کانشیسنس پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں علم حاصل ہونے لگتا ہے، اور اسی علم کے ذریعے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ کمبائن ہو جاتی ہیں چیزیں تو ہمیں رب تک پہنچنے کے راستے ملنے لگتے ہیں، رب سے ملنے کے راستے ہمیں حاصل ہونے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے اس موضوع پہ پھر بات کریں گے، اور بشرط زندگی ملاقات ہوتی نیکسٹ سنڈے آپ سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔